تربیت کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ ایک بیٹا حضرت پیر حارث بہاء الحق شاہ صاحب وہ انگلینڈ کے اندر وہاں جا کر لیڈرشپ کورس میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے پورے پاکستان سے صرف ایک ان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور بہترین مقرر بھی ہیں اور الحمدللہ مختلف لینگویجز پہ عبور رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ کمال ان کے والد گرامی کی تربیت اور حضور غریب نواز کی دعاؤں کا صدقہ عطا فرمایا. اور ان کے دوسرے لخت جگر جناب سلطان محمد فاتح شاہ صاحب کیا خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. کل آپ نے ان کی نعت چادر پوشی کی محفل میں سنی. اب آئیے کانوں میں رس گھولتے ہیں اپنے دادا جان کا سیکھا ہوا سبق اور اپنے والد گرامی کی تربیت اور حضور غریب نواز کی دعاؤں کا اثر دکھاتے ہوئے تشریف لاتے ہیں جناب سلطان محمد فاتح شاہ صاحب اور اس سے پاک کی آخری نشست سے خطاب کرتے ہیں. بھرپور استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، لجپال لجپال، دین و ملت کی ضیاء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا سيد الحبيب الشيخ محمد أمين الحسنات شاه زيد مجدكم. يا أصحاب السمو والسعادة نجوم الرشاد والهداية الذين سعدوا بالحضور بمولد سيدي وسندي وحجة العلماء والمشايخ فخر الأولياء زينة العلم والحكمة فضيلة الشيخ محمد كرم شاه الأزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا شك في هذا الأمر أنكم دعيتم لتلقي الفيوض الروحانية في هذا المولد المبارك الذي أضاء الآفاق بفكره الساكن وأنال الأبالم بعلمه الطيب. أنا أتقدم بالتهنئة العطرة الزكية للحاضرين معنا في هذا الوقت الإلهي الذي يسوده عنيفاه بالعهد الإلهي والذي يتجسد في الآية القرآنية: فاذكروني أذكركم. لقد اختار دعاء الأمة أسلوب حياته ماخوذا من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عمرو بن الحبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسلا. قالوا: يا رسول الله وما عسل؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا الأصل يظهر في شخصية داعي الأمة من جميع الجوانب. كان عمله عسلا، كان فكره عسلا حتى أصبح وجوده عسولا، وهذه أعلى مراتب حلاوة الإيمان. يا أحباب داعي الأمة، إن الدعوة إلى الله تعالى يقتضي الحكمة التي تناسب الأحوال والطبائع. فلو كانت الحكمة مزينة بالكلام الأصول فتوصل في القلوب والنفوس التي تصفو وتسمو بهذه الشخصية إلى الله تعالى سموا روحيا في الملأ الأعلى والعالم الخارج. يا أرباب المحبة، إن روح داعي الأمة تطوف حولنا في هذه الأوقات نمضيها في ذكره وتطلب منا أن نصبح أسولين مع أنفسنا وغيرنا لنشر أفكار داعي الأمة في جميع العالم. اجتمع هذا الجمع المبارك بفضل حلاوة شخصية الغوث جدي الكريم فخر الأمة زين الإسلام الشيخ محمد كرم شاه الأزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
وأنا على يقين كامل أن الإنسانية تجلس على مائدة الكرم وتتغذى وتتقوى حتى سارت أمة وسطا وتشهد على الآخرين. أدعو الله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير ويوفق شيخنا ومرشدنا توفيقا دائما بتمام الصحة والعافية في نشر الخير والعرفان والحكمة. حاضرین محترم، ہم حیات ذات امت کا مطالعہ کریں تو یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی کتاب و سنت کے تابع تھی. آپ کی زندگی اس حدیث پاک کی کامل نمونہ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی شخصیت میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ وما عسل، یا رسول اللہ یہ مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہمہ وقت نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے اور مرتے دم تک یہ توفیق بخشتا رہتا ہے. یقیناً میرے حضور ذات امت کی زندگی اس حدیث کے مکمل آغاز تھی. آپ کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ سننے والے کے کانوں میں رس کھولے. کردار میں وہ شیرینی اور کشش تھی کہ دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لے. آپ جہاں بالغ نظر، مفکر اور مفسر ایک قرآن تھے، وہاں جوہر شناس اور واحد شیرین بیان بھی تھے. آپ کے حلقہ عقیدت میں علماء بھی تھے اور ارادت مندوں میں عوام بھی تھے. یہ آپ کو ایک نظر دیکھنا، آپ کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے حاضر ہونا اور آپ کی زبان فیض رساں سے ایک میٹھا بول سننا دنیا آخرت کی سعادت سمجھتے تھے. آپ اپنی شیریں کلامی سے ان کے دل موہ لیتے تھے، ذہنوں کو شکار اور روحوں کو سرشار کر دیتے. میرے خیال کی دنیا پہ دو جہاں قربان، میرے خیال کی دنیا پہ دو جہاں قربان، تیرے خیال میں بیٹھا ہوں سر جھکائے ہوئے. حاضرین محترم، سچ تو یہ ہے کہ یہ مٹھاس دراصل وہ حکمت ہے جو دعوت اللہ کے عظیم کام کے لیے ایک دائی کی صرف ہوتی ہے. یہ حکمت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو کس وقت کس کے سامنے اور کس لہجے میں بات کرنی ہے. جنہوں نے سید ذات کو قریب سے دیکھا انہیں اندازہ ہوگا کہ آپ سراپا حکمت اور قرآن اور صاحب قرآن کی حکمت میں فنا تھے. آپ ارشاد باری تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کی عملی تفسیر تھے. آپ کی بات، آپ کی نصیحت صرف کانوں تک ہی نہیں بلکہ دل کی پہنائیوں تک اثر انداز ہوتی تھی. لوگوں کا عمل اس کا گواہ ہے. گر نباشت سوز حق در ساز فکر، گر نباشت سوز حق در ساز فکر، نیس ممکن این چنی انداز فکر. علامہ زماشری اپنی تفسیر کشاف القرآن میں موعظۃ الحسنہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں موعظۃ الحسنہ یہ ہے کہ آپ کے مخاطب کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں، آپ اس کے لیے اس عمل کے خواہ ہیں جس میں اس کا فائدہ اور نفع ہے. غرض کی ایسی گفتگو کریں کہ سننے والے کا دل نیکی اور خیر کے لیے پسیج جائے اور وہ عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے. گر عشق نہ بودے وہ ہمیں عشق نہ بودے، گر عشق نہ بودے وہ ہمیں عشق نہ بودے، چندے سبحن کے گفتے کی شنودے. آپ کے سوزے دروں نے اس دیار بے چراغ میں ہزاروں دیے چلائے، درجنوں آفتاب و ماہتاب ڈھالے، جن کی روشنی سے جہان علم و دانش دمک رہا ہے. آپ کے مہر و وفا سے لبریز سریلے نغموں نے کتنی ہی سنگ دل ہستیوں کو محبت کی بستیوں میں بدل دیا. آپ کے دل نواز صدا کے اثر سے دنیا علم و عمل کے مفلس و فقیر کائنات مہر و محبت کے سفیر کہلائے. میں آج اسی سمندر کرم کی چند موجوں کو شبنم کی صبح دم قطروں کی مانند گلاب کی نازک پکھڑیوں پر رکھ کر آپ کے بازار محبت میں اٹھا لایا ہوں. حضرات، میرے ذات کے سخن ہائے شیریں فقط باتیں نہیں، پھول ہیں، کلیاں ہیں، بلکہ مصری کی ڈلیاں ہیں. تک سواد نہ مصری اندر کھنڈا ہوئی چک ٹکیاں، تک سواد نہ مصری اندر کھنڈا ہوئی چک ٹکیاں. ان
انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں وجد آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر۔ ایک بار آپ امریکہ اور یورپ کے دورے سے واپس تشریف لائے تو احباب کے لیے کیا تحفہ لائے، آپ بھی سنیں یہ پھول ہیں چنے۔ آپ نے مہکتا علم کے قدر خواروں کے سامنے رویداد سفر بیان فرمائی، کپ کپاتے ہونٹوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ سنائی۔ فرمایا میرے سارے سفر کا حاصل ایک شعر ہے جو امریکہ میں کسی نعت خواں نے سنایا، جو میری رگ رگ میں سما گیا ہے، جس کی چاشنی سے میرا سینہ اب تک معمور ہے، جس کی سوچ سے میرا پروانہ دل جل رہا ہے، جس کی دل ربا لے سے میری بے چین روح کا پنچھی مچل رہا ہے۔ پھر آپ نے بچشم گریاں اور بازبانے لرزاں یہ شعر پڑھا اور بھری بزم کو رلا دیا۔ وہ شعر تھا تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ یہ شعر نہ تھا، یہ آپ کی کارگاہ فکر کا وہ نقطہ تھا جس سے آپ نے سب کے دل کے ٹوٹے تاروں کو بارگاہ رسالت سے جوڑ دیا، پوری بزم کرو قبلہ محبت کی طرف موڑ دیا۔ پھر کیا تھا میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، اور رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے جن کو مجبور حالات نے رونے نہ دیا۔ ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا۔ اے سراپا حسن کرم وارث فکر غازی اسلام، مہتاب جہان امیر سالکین، آپ کی قامت بلند پر ہر پوشاک سجتی ہے، آپ کے سر ارجمند پر ہر دستار ججتی ہے، آپ کی شخصیت زیبا پر ہر لقب پھپتا ہے۔ فرید نواز کہیں تو درست، دیوانے کریم کہیں تو بجا ہے، بندہ نواز کہیں تو غلط نہیں، مگر میں کہ عمر میں کم سمجھ میں کوتاہ اور علم میں بے مایا ہوں، حضور قبلہ عالم کا لقب لایا ہوں۔ یہ میری نہیں محبت کے پرشور سمندر کی صدا ہے، کارے قلب سے اٹھتی ہوئی ندا ہے۔ میرے قبلہ عالم آج جی میں ہے کہ سر کا پاک پیام بن جاؤں، اس عرص مقدس میں موجود ہر فرد کی زبان بن جاؤں، اور آواز پہ آواز لگاؤں کہ میرے قبلہ عالم حضور جالمت کے شاہینوں کو پر لگا کر اڑانے کا شکریہ، باغ جالمت کے عظیم باغباں باغ جالمت کی بہاریں بڑھانے کا شکریہ، سفینہ محمد یا غوثیہ کے انتک میرے ملا دارالعلوم کی قدیم کشتی عظیم یونیورسٹی کے ساحل پر پہنچانے کا شکریہ، اور سب سے بڑھ کر شاہ عرش آساں چارے درد منداں جگہ تازے لامکاں شاہ شمشاد قداں سرور پیغمبراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبر فشاں کو مہکتا چشتیاں میں لانے کا ہزار بار شکریہ، بار بار شکریہ میرے سرکار شکریہ۔ بلکہ بقول کسے ہر بھلے شہید مستی زلف دراز ہے، ہر بھلے شہید مستی زلف دراز ہے، میں خانہ چمن کی ہواؤں کا شکریہ۔ خوش ہوں میرے خدا کہ میری زبان پہ ہے ان کی وفا نواز اداؤں کا شکریہ، اے حسن کرم تیری وفاؤں کا شکریہ۔ آج اس تاریخی موقع پر میں بھائی محمد نعیم الدین شاہ صاحب کو دربار عالیہ محمد امیر الصالحین کے ولی عہد مقرر ہونے اور دستار بندی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، عرس پاک کی اس آخری تقریب میں اپنی پھوپھو دختار ڈاکٹر پیر غلام حیدر شاہ صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، جن کے خاوند اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری ایک اور پھوپھو صاحبہ زوجہ پیر حیات الامیر گیلانی بھی گزشتہ دنوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں اس خاندان کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ والسلام۔